السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری 7 کلاس کی انگلش کا سیکنڈ چیپٹر ہے دا ڈو ہو اسپوک دا ٹروتھ۔ یہ ایک اسٹوری ہے۔ اس اسٹوری کے رائٹر ایبی فیئرویل براؤن ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ ایک فاختہ اور چمگادڑ ایک ساتھ سفر کو نکلے۔ جب رات ہوئی تو طوفان آ گیا اور دونوں ساتھی شیلٹر یعنی کہ پناہ گاہ ڈھونڈنے لگے جہاں وہ دونوں رات گزار سکیں۔ پر تمام پرندے اپنے اپنے نیسٹ یعنی کہ گھونسلے میں سو رہے تھے۔ اسی طرح تمام جانور بھی اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے، اس لیے انہیں کہیں جگہ نہیں ملی۔ ایک پیڑ تھا جہاں الو رہتا تھا۔ اب جو چمگادڑ تھا وہ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے سوچا کہ ہمیں یہاں نوک کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے گھر پر رک سکیں، کیونکہ وہ اس وقت جاگتا ہے اور یہ اس کے شکار کے جانے کا وقت ہے۔ چمگادڑ نے آواز دی اور کہا کہ اس طوفان میں ہم 2 مسافروں کو اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ آؤل نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور انہیں اپنے پاس موجود کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ بیچاری فاختہ یعنی کہ ڈو بہت تھک چکی تھی، تو شاید ہی اس نے کچھ کھایا ہوگا، لیکن بیٹ بہت لالچی تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانا دیکھا اس کی بھوک اور بڑھ گئی، اور وہ بہت ہوشیار بھی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہوسٹ یعنی کہ میزبان آؤل کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اس نے آؤل کی ہمت، اس کی بہادری، اس کی دریا دلی یعنی مدد کرنے کے لیے اس کی تعریف کی۔ اچانک آؤل کا رخ ڈو کی طرف ہوا اور کہا، مس پنک آئز، آپ اپنے لیے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، اور شرارتی چمگادڑ کو آواز دی اور کہا کہ تم ہمارے میزبان یعنی کہ ہوسٹ کے لیے کچھ کہنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلے میں بہت کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی، ہماری خدمت کی، ہمیں مزیدار کھانا دیا، بہت اچھا اور خوبصورت اور قابل قبول گھر میں بٹھایا، میں بہت متاثر ہوں۔ اب تم کیا کہو گی؟ یہ بات سن کر ڈو نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا اور بہت آرام سے کہا کہ او ماسٹر آؤل، آپ کا ہمیں پناہ دینا اور ہماری خدمت کرنے کے لیے دل سے بہت شکریہ۔ میں طوفان میں بہت تھک چکی تھی، آپ نے مجھے پناہ دی، میں بھوکی تھی، آپ نے مجھے کھانا دیا۔ میں بیٹ کی طرح آپ کی چاپلوسی نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کے لیے اچھی تقریریں کر سکتی ہوں، میں نے کبھی یہ سب نہیں سیکھا، لیکن دل سے آپ کا شکریہ۔ جب بیٹ نے یہ سنا تو اس سے رونا شروع کر دیا اور ڈو سے کہا کہ یہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ یہ اچھے نہیں، یہ بہادر نہیں، سب سے زیادہ ایماندار نہیں؟ بیٹ نے پھر سے چاپلوسی شروع کر دی اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ تم ایسا کہہ سکتی ہو، ہم اس طرح کی ہاسپٹیلٹی یعنی مہمان نوازی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمیں شیلٹر دیا، اور تم اس طرح کی مہمان نوازی ڈیزرو نہیں کرتی۔ بالکل، تم بہت بری ہو، آؤل نے غصے میں کہا اور غرور کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک ناشکری برڈ ہو، اور بیٹ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی جو مہمان نوازی میں نے تمہاری کی ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور بیٹ نے بھی کہا کہ ہاں بالکل تم یہاں سے چلی جاؤ، اور بیچاری ڈو کو باہر نکال دیا۔ وہ پوری رات تیز بارش اور طوفان میں باہر ہی رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو اس نے کورٹ میں جا کر کنگ ایگل کو ان کی شکایت کی، تو کنگ ایگل نے بیٹ کی چاپلوسی کی وجہ سے اسے سورج ڈھلنے کے بعد گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی، اور آؤل کے غرور کی وجہ سے اسے یہ سزا دی کہ کہیں بھی جانے سے پہلے اس کو کنگ ایگل کی اجازت لینی پڑے گی، اور کہا کہ اپنی واہ واہ کروانے والوں کو چھوڑا نہ جائے، اور اگر دشمن ہم میں سے ہی ہو تو انہیں بھی سزا دی جائے۔ اور تمہارے لیے لٹل برڈ یعنی کہ ڈو کو کہا کہ تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ تم ان جیسے چاپلوسی کرنے والوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن تمہیں تمہاری سادگی اور سچائی کی وجہ سے ہمیشہ پیار کیا جائے گا۔ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ کمنٹ کرے یا پھر ای میل ایڈریس پر میل کر دیں۔